دخل در معقولات۔ میں کسی زمانے میں اپنے شہر کے اوسط درجے کے اخبار میں بچوں کی کہانیاں، مراسلات تحریر کرتا تھا۔ میں جس اخبار میں لکھا کرتا تھا وہاں کے مالک میری تحریریں منوعن شائع کر دیتے تھے۔ دفتر میں ایک رشید بابو نامی شخص بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ رشید بابو، جن کی عمر اس وقت میرے خیال میں کم از کم 70 یا 80 کے درمیان تو لازمی تھی، لیکن رشید بابو کی صحت گزرتی عمر کے باوجود بڑی قابل رشک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کی نگاہ بھی بغیر چشمے کے بہت قابل رشک تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا اپنی کہانی، جس کا نام یہ ہی زندگی تھا، وہ خطاطی کے مراحل سے گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کی پروف ریڈنگ بھی کر رہا تھا کہ اسی دوران ان کا ایک ہم عمر دوست آیا۔ میں نے اسے ادب سے سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہہ کر مجھے دیکھا اندیکھا کر دیا تو یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ رشید بابو کے اس دوست کی صحت بھی بڑی قابل رشک ہے اور یہ رشید بابو کی طرح صحت مند بھی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور دلچسپ بات اس درمیان یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے تھے، بس دونوں خاموشی سے آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ میں رشید بابو سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسوسے مچل رہے تھے۔ میں نے دلی طور پر محسوس کیا کہ میں دونوں دوستوں کے درمیان دیوار بنا ہوا ہوں، لہٰذا مجھے اخلاقاً چاہیے کہ میں اپنا کام کل پر چھوڑ دوں۔ میں نے رشید سے اپنی کہانی کی خطاطی لکھوانا چھوڑ دی۔ تم بہت فرما بردار بچے ہو، مہمان بزرگ نے کہا۔ نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ چند باتیں ہوئیں تو میں نے ان سے سوال کیا، آیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ دوستوں میں ماشاءاللہ عمر، صحت، تندرستی کے لحاظ سے بڑی ہم آہنگی ہے؟ میرے سوال پر وہ بزرگ یکدم خاموش ہو گئے، لیکن رشید بابو نے مجھے کہا، اچھا تمہارے سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم ایسا کرو کہ سامنے والے ہوٹل سے ہاف کپ چائے لے آؤ، اور پھر مجھے کچھ پیسے دیے۔ نیز یہ بھی کہا کہ فلاں سگریٹ کا آدھا پیکٹ بھی لے آنا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ میں جب رشید بابو کے پاس پہنچا تو وہاں میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں صرف رشید بابو موجود تھے، لیکن وہ بزرگوار موجود نہ تھے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، رشید بابو بزرگ کہاں گئے؟ اس پر انہوں نے شدید غصے اور اپنی انگلیوں پر دانت رگڑتے ہوئے کہا، دل تو کرتا ہے تیرے منہ پر تھپڑ ماروں۔ بھلا کیوں؟ اور میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا تو انہوں نے پھر غصے سے کہا، یہ چائے تو خود ہی پی لے اور یہ سگریٹ کی ڈبیا تو اپنے ہاتھوں سے ہی مسل دے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے، یا شاید آپ سے عمر کا سوال پوچھ کر کوئی غلط فہمی پھیلا دی ہے۔ اب کیا فائدہ، چھوڑو۔ انہوں نے مجھے قدرے ٹھنڈے ہو کر کہا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ان سے دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ کچھ شانت ہوئے اور میرے ہاتھ سے چائے کی کیتلی لی اور کہا، چھوٹے تم چائے ڈالو۔ میں نے چائے ان کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری پیالی کے لیے انہوں نے کہا، تم اس میں چائے ڈالو لیکن تم اسے پیو گے۔ میں اور بس تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ آپ کی فلسفانہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تجسس کے عالم میں ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا، بیٹا ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ تم اس فلسفے کو سمجھ سکو، تم بس یہ بادشاہوں پریوں کے جھوٹے سچے قصے لکھو۔ انہوں نے مجھے تنزیہ طور پر کہا، اچھا بیٹا اب تم جاؤ،
میرے سوال کا جواب کب ملے گا؟ میں نے ان سے پھر پوچھا۔ تمہیں اگر اتنی ہی اپنے سوال کے جواب کی چاہ ہے تو تم ایسا کرو کہ جمعے کی نماز پڑھ کر آنا، اور تمہارے اندر اٹھتے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 11 بج رہے تھے۔ تم ایسا کرو کہ پورے 4 بجے ادھر آنا۔ بس خدا کے لیے تم ابھی جاؤ اور وہاں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انہوں نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ ابھی 11 بج رہے تھے کہ جمعے کی نماز میں کچھ وقت باقی تھا، یعنی 3 سے 4 گھنٹے۔ بہرحال اس وقت کو میں نے بڑی مشکل سے گزارا، یعنی زندگی میں پہلی بار میں نے جمعے کی نماز بڑے سکون سے پڑھی، اور پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، وقت بہت مشکل سے گزرنے لگا۔ میں مذکورہ اخبار کے دفتر کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے سے رشید بابو کے دوست سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ خیر، میں انہیں دیکھ کر نفسیاتی طور پر ڈر گیا۔ ادھر وقت بھی تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ ہو رہا تھا۔ اب میری ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ میں رشید بابو کے پاس اپنے سوال کے جواب کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہاں تو مجھے رشید بابو کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی، لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی۔ اس وقت میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ماورائی مسئلہ ہے۔ میں وہاں باہر بھوکا پیاسا کھڑا اس شش و پنج میں تھا کہ آیا اوپر جاؤں یا نہیں۔ پھر میرا ایک قدم آگے بڑھا اور دوسرا پیچھے۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور اوپر چڑھ کر رشید بابو کے کمرے میں گیا۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک بار پھر یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ میز پر 2 تازہ چائے کی پیالی رکھی ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ رشید بابو نے کسی کو بھیج کر چائے منگوائی ہوگی، لیکن وہ تو اکیلے تھے اور دوسرا شخص غائب تھا، جو کہ میری نگاہ کے سامنے اوپر گیا تھا اور اسے میں نے اپنی نگاہوں سے خود دیکھا تھا۔ میری آمد کو محسوس کرتے ہوئے رشید بابو میری طرف دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے بولے، تو بڑا تجسس والا معلوم ہوتا ہے۔ چل، یہ اچھی بات ہے کہ ایک اچھا کہانی لکھنے والا ایک کھوجی ذہن کا مالک ہے، اور یہ خوبی ہے تجھ میں۔ رشید بابو، وہ بابا جی کہاں گئے؟ اور یہ چائے کے 2 کپ ہیں، اور آپ کا میں نے پوچھا تو رشید بابو نے اپنا سر اٹھایا اور بولے، یہ تیرے سوال کے جواب کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، تجھے بہت بے چینی ہے تو سن۔ جس پراسرار شخص کو تو نے دیکھا تھا وہ دراصل ایک عام انسان نہیں، بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن ہے۔ گھبرائے ہوئے میرے منہ سے نکلا، کیا کہا آپ نے؟ جن؟ ہاں، جن ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو۔ معلومات کے لیے تجھے یہ بتا دوں کہ وہ صرف اور صرف میرا دوست ہے۔ لیکن وہ اب کہاں گیا؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے اسے اس دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ غائب ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر رشید بابو مجھ سے بولے، وہ اس وقت یہاں پر موجود تھا اور اس وقت بھی موجود ہے۔ رشید بابو، آپ بہت پراسرار شخص ہیں۔ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ بالکل میرے پلے نہیں پڑتی۔ آپ کو میں کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤں گا۔ میری اب ہر چیز تیری سمجھ سے باہر ہوگی۔ انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، آپ میری تسلی کے لیے یہ تو ثابت کر دیں گے کہ واقعی وہ یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اچھا بھائی، تو بڑا ڈھیٹ ہے، ذرا کھڑا ہو جا۔ تو میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں رشید بابو کسی
اندیکھی مخلوق سے مخاطب ہوئے۔ ذرا اپنا کرشمہ تو دکھاؤ۔ رشید بابو کا یہ کہنا تھا کہ میرا بازو کسی نادید وجود نے پکڑا اور اسے بائیں جانب آہستہ آہستہ موڑنا شروع کر دیا۔ درد کی ٹیس اٹھی تو میرے منہ سے چیخ نکلی، ہائے میں مر گیا! مروا دوں تجھے؟ رشید بابو بولے۔ نہیں نہیں رشید بابو، مجھ سے مزید اور برداشت نہیں ہو رہا، اس سے کہیں میرا بازو چھوڑ دے۔ اچھا جا عیش کر، چھوڑ دیا تجھے۔ تو فوراً میں بولا، ارے اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے کچھ راحت محسوس ہونے لگی۔ اچھا یہ بات تو نے اگر کسی کو بتائی تو تجھے بڑی سزا ملے گی۔ میں تجھے یہ اپنا راز نہ بتاتا، لیکن تو نے بہرحال یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے تو مجھے مجبوراً یہ راز تجھ کو بتانا پڑا۔ خیر، رشید بابو سے میرے تعلقات دن بدن اچھے اور آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے ایک دن مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اذیت انگیز واقعہ سنایا، جس کو سن کر میرے دل نے کہا میں ان کے منہ پر تھپڑ مار دوں۔ میں نے ایک دن باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، آپ اس پراسرار مخلوق یعنی جن سے کیوں دوستی رکھتے ہیں، اور بقول آپ کے کہ اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے مجھے بڑے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، میں در حقیقت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میرے اندر اب بھی جوانی کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ ابھی تلک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ارے پاگل، اب تجھ سے کیا چھپانا؟ وہ اس دفتر کے سامنے باشی خان ہے نا، چائے والا؟ ہاں ہاں، میں اسے جانتا ہوں۔ تو بھی تو جانتا ہے، کل گیا تھا چائے لینے۔ تو بھی تو جانتا ہے، ابھی گیا تھا چائے لینے۔ میں نے کہا۔ رشید بابو نے کہا، میں نے در حقیقت ایک دفعہ اس کی بیٹی کو دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ میرے دل کو بھا گئی۔ بس میں نے اپنے اس جن کو یار کہا اور اس سے کہا کہ اسے میرے قابو کر دے، اور ابھی چند روزہ گئے ہیں پھر وہ میرے قابو میں ہو گئی۔ اس کی بیٹی اللہ معاف کرے مجھے انکل کہتی ہے، اور اس عمر کی بمشکل 20 سے 22 سال کے قریب ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بوڑھا معاشرے کا کتنا بھیانک کردار ہے۔ اس کے بعد میں نے اخبار میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ وہ رشید بابو تھا، جو کہ اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے اپنے دل اور اپنے خواہشات کو پروان چڑھانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے باشی خان کو بتا دوں کہ رشید بابو اس کی بیٹی کے حصول کے لیے کسی جن کی خدمات حاصل کر رہا ہے۔ میں اگر ہمت کر کے باشی خان کو بتا بھی دیتا تو میری بات کا اول تو کسی نے یقین ہی نہیں کرنا، بلکہ رشید بابو کا جن ساتھ ہی میری کھال ادھیڑ دیتا اور دنیا والے مجھے پاگل تصور کرتے۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ یہ تھی کہ باشی خان کو اپنے دوست کی ہینڈ رائٹنگ میں یہ واقعہ لکھ کر کسی کے ذریعے بھیجوں کہ تیری خوبصورت بیٹی کے پیچھے کوئی بد نگاہ اور گھناؤنے ارادے رکھنے والا پڑ گیا ہے تو اس کا سدباب کرے، یعنی اس معاملے کو ضرور دیکھے۔ اس خط میں رشید بابو یا کسی کا نام نہیں لکھا، لہٰذا میں نے اپنے ایک قریبی دوست کو اعتماد میں لے کر باشی خان کو خفیہ خط لکھوا بھیجا۔ اس میں بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا اور اپنے علاقے سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے ڈاک خانے سے پوسٹ کیا۔ ایک دن میں اس اخبار کے دفتر کے قریب سے گزرا تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ اخبار بند ہو چکا ہے۔ سامنے راجہ چائے والے سے ایسے ہی پوچھا، رشید بابو کہاں گیا ہے؟
تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بہت پہلے ہی اس اخبار کے دفتر کو خیر بات کہہ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، اور میں دلی طور پر مطمئن ہو گیا کہ چلو رشید بابو دفع ہو گیا، اور اس طرح کا رجحان باشی خان کی بیٹی کی جانب سے ہٹ گیا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تو اپنی آنکھوں کے سامنے غنودگی کا غلبہ پایا۔ میں گہری نیند سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رشید بابو کے پاس اس کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ مجھے غضبناک غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرا راز کا مقصد باشی خان کو خط لکھ کر خاموش کر دیا۔ اس کی لڑکی تو مجھے نہیں ملی، لیکن یاد رکھ تجھے اس کی بڑی بھیانک سزا دوں گا، تو یاد رکھے گا۔ اور فوراً خوف سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور تقریباً 15 سال بعد میں سب کچھ بھول گیا۔ باشی خان اور اس اخبار کا مالک سب مر گئے۔ ایک وقت میری عمر تقریباً 33 سال ہو گئی۔ میری شادی ہو گئی، میری ایک بچی بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن میں حسب معمول اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا کہ میرے خواب میں رشید بابو آیا، بالکل اس طرح جیسے کہ کبھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوست بوڑھے جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سر جھکائے میرا مسودہ خطاطی کرتے ہوئے بڑے شیطانی انداز میں مجھ سے کہہ رہا ہے، اب تیری سزا شروع ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا، رشید بابو کیسی سزا؟ تو وہ ہنسنے لگا، اور ساتھ ہی وہ شیطان جن اس کی ہنسی میں اپنی ہنسی شامل کر کے کہنے لگا، تو نے باشی خان کی بیٹی کو تو ہم سے بچا لیا، لیکن اس کی یہ بات خواب میں جاری تھی کہ میری شور سے آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اماں بہنیں میرے قریب روتے چلاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی ہیں، میری بیوی میری بیٹی کو روتے دھاڑتے چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو بہت تلاش کیا گیا، لیکن آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ کس دنیا میں بھاگ کر گئی ہے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہونے میں یقیناً رشید بابو کا ہاتھ ہے۔ اس نے ایسا اپنے جن ساتھی سے کرایا ہے۔ اس واقعے کے بعد کبھی میں نے خواب میں رشید بابو یا اس جن کے ساتھی کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میری بیوی رشید بابو کے ساتھ ہی بھاگ گئی، اور یہ سب کچھ کیا دھرا رشید بابو کا ہی ہے۔